کے آغاز میں سب سے پہلے یہ جانیے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اسلام آباد میں ملک کی پہلی عدالت قائم کر دی گئی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت درج مقدمات کی سماعت کریں گے۔ شاہ محمود قریشی کو آج اسی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ قانون کے مطابق آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت درج مقدمات کی سماعت ان کیمرہ ہوگی۔ شاہ محمود قریشی کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت درج مقدمے میں آج پیش کیا جائے گا۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اسلام آباد میں عدالت قائم کر دی گئی ہے۔ عدالت کا اضافی چارج انسداد دہشت گردی کے عدالت کے جج کو سونپ دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ثاقب سید سے۔ جی ثاقب، کیا تفصیلات ہیں سوال سے؟ جی بالکل، جیسے کہ سیکرٹ ایکٹ کے تحت آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمات کی سماعت کے لیے اسلام آباد میں خصوصی عدالت قائم کر دی گئی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین کو آفیشلی سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمات کی سماعت کا اختیار بھی سونپ دیا گیا ہے۔ آفیشلی سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمات کی سماعت ان کیمرہ کی جائے گی۔ میڈیا سمیت کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو عدالت تک رسائی نہیں دی جائے گی۔ ایکٹ کے تحت ملک بھر میں صرف ایک ہی عدالت قائم کی گئی ہے۔ جی، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اسلام آباد میں ملک کی پہلی عدالت قائم کر دی گئی ہے۔ اپڈیٹ کر رہے تھے ثاقب سید۔ آرمی ترمیمی ایکٹ 2023 اور آفیشل سیکرٹس ترمیمی ایکٹ 2023 باقاعدہ قانون بن چکے ہیں۔ دونوں بلوں کے گزٹ نوٹیفیکیشنز بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ صدر کی توثیق کے بعد دونوں گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے ہیں۔ آرمی ترمیمی ایکٹ 2023 اور آفیشل سیکرٹ ترمیمی ایکٹ 2023 باقاعدہ طور پر قانون بن چکے ہیں۔ دونوں بلوں کے گزٹ نوٹیفیکیشنز جاری کر دیے گئے ہیں۔ صدر کی توثیق کے بعد دونوں گزٹ نوٹیفیکیشنز جاری کیے گئے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے آفیشل سیکرٹ ترمیمی بل 2023 اور پاکستان آرمی ترمیمی بل 2023 پر دستخطوں کی تردید کر دی۔ کہا کہ وہ ان قوانین سے متفق نہیں تھے۔ ان کی عملے نے ان کی مرضی اور حکم کے خلاف کام کیا۔ اسلام آباد سے دیکھیے یہ رپورٹ۔ اپنے ٹویٹ میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ خدا گواہ ہے کہ میں نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل 2023 اور پاکستان آرمی ترمیمی بل 2023 پر دستخط نہیں کیے۔ میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل 2023 اور پاکستان آرمی ترمیمی بل 2023 سے متفق نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے عملے سے کہا ہے کہ وہ بغیر دستخط بلوں کو مقررہ وقت کے اندر واپس کر دیں تاکہ انہیں غیر مؤثر بنایا جا سکے۔ ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ میں نے عملے سے کئی بار تصدیق کی کہ آیا بل واپس جا چکے ہیں اور مجھے یقین دلایا گیا ہے کہ وہ بھیج دیے گئے ہیں، لیکن مجھے آج پتا چلا کہ میرے عملے نے میری مرضی اور حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے مزید کہا کہ اللہ سب جانتا ہے، وہ انشاءاللہ معاف کر دے گا۔ میں ان لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جو متاثر ہوں گے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخطوں کی تردید کر دی۔ کہا وہ ان قوانین سے متفق نہیں تھے اور میرے عملے نے حکم نہیں مانا۔ اس حوالے سے قانونی ماہر کیا کہتے ہیں، جانتے ہیں اسلام آباد سے عامر شہزاد کی اس رپورٹ میں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ پر دستخط کی تردید کر دی۔ صدر مملکت نے کہا کہ اللہ گواہ ہے کہ میں نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ پر دستخط نہیں کیے۔ میں ان بلز پر اتفاق نہیں کرتا۔ عملے سے کہا تھا کہ بغیر دستخط بلوں کو مقررہ وقت پر واپس کر دیں۔ آج پتہ چلا کہ میرے عملے نے میری مرضی اور حکم کو مجروح کیا۔ اللہ سب جانتا ہے، وہ ہمیں معاف کرے گا۔ میں ان سب سے معافی مانگتا ہوں جو اس سے متاثر ہوں گے۔ دوسری جانب قانونی ماہر احسان کھوکر نے صدر مملکت کی جانب سے آرمی ایکٹ ترمیمی بل اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ پر دستخط سے متعلق حالیہ ٹویٹ پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ کہا کہ صدر مملکت کے بیان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں اور نہ پاس شدہ بلوں پر اس کا کوئی اثر ہو سکتا ہے۔ الٹیمیٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس کو ایڈوائس کو 10 دن کے اندر روکے رکھتے ہیں، تو کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ یہ ہے کہ وہ پھر بل جو ہے وہ بن جاتا ہے اور اس کو پھر ایکٹ آف پارلیمنٹ کی صورت جو ہے وہ دے دی جاتی ہے۔ گزشتہ روز یہ خبر سامنے آئی تھی کہ صدر عارف علوی نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط کر دیے ہیں، جس کے بعد دونوں بلز قوانین بن گئے ہیں۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل قانون بن چکے ہیں۔ نگراں وفاقی وزیر قانون اور وزیر اطلاعات کی مشترکہ نیوز کانفرنس۔ نگراں وزیر قانون احمد عرفان اسلم نے کہا کہ آرمی ترمیمی بل 27 جولائی کو سینٹ اور 31 جولائی کو قومی اسمبلی نے پاس کیا۔ صدر مملکت کے پاس 10 دنوں تک 2 آپشنز ہوتے ہیں کہ یا تو اسے منظور کر لیں یا واپس کر دیں۔ ان دونوں راستوں کے علاوہ صدر کے پاس کوئی تیسرا آپشن نہیں ہوتا۔
आर्टिकल 75 के तहत जब कोई बिल सदर मुमलिकत को उनकी असेंट के लिए भेजा जाता है तो सदर मुमलिकत के पास दो इख्तियारात हैं। सदर मुमलिकत के पास पहला इख्तियार ये है कि वो उस बिल पे अपनी रजामंदी दे दें और वो कानून बन जाए। जो दूसरी कानूनी ऑप्शन उनके पास है वो ये है कि वो उस पे अपनी अगर उनकी कोई ऑब्जर्वेशंस हैं वो तहरीरी अंदाज में उनको भेजें, वापस भेज दी जाएं ताकि सदर मुमलिकत की गाइडेंस को मजलिस शूरा कंसिडर कर सके। आर्टिकल 75 के तहत कोई तीसरा इख्तियार नहीं है और ये दोनों इख्तियारात एक्सरसाइज करने के लिए टाइम लिमिट कानून के अंदर लिखी हुई है और वो हैं 10 दिन। 10 दिन के अंदर सदर मुमलिकत या एक रास्ता लें या दूसरा रास्ता। सदर के ट्वीट के बाद कानूनी नुकात की वजाहत ज़रूरी थी। यकीन दिलाता हूँ कि कोई आइनी और कानूनी भूचाल नहीं आ रहा। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना था कि सदर ने बिल्स वापस नहीं भिजवाए और वो खुद ब खुद कानून बन गए। वज़ारत कानून की प्रेस रिलीज के बाद कोई इबाम नहीं, सदर मुमलिकत की मंशा या ख्वाहिश है कि वो अपने ओहदे पर रहना चाहते हैं या नहीं। बज़ाहिर ऐसा तासुर लगा कि शायद कोई आइनी बड़ा कोई भूचाल आ गया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि किसी किस्म का कोई भूचाल नहीं है, बहुत साफ और वाज़ेह सूरत हाल है। सदर मुमलिकत की क्या ख्वाहिश और मंशा है कि कब और कैसे वो आइनी ओहदे पर रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते, हमारे पास कोई ऐसा इल्म नहीं है जानने का। तो वो यही एतराज़ात उस बिल पर लगाकर वो भेज सकते थे जैसा कि माजी में वो करते रहे, लेकिन उन्होंने गालिबन ये ज़्यादा मुनासिब समझा वो ज़ाती जो ट्विटर अकाउंट है उससे इसकी वजाहत फरमाए। ये उनकी अपनी मर्जी है। हम जाकर सदर साहब की जो दफ्तर है उनका रिकॉर्ड कब्जे में ले लें, बहुत ही एक अफसोसनाक उम्मीद होगी। हम कतन जो है वो इस तरह की कोई हरकत नहीं करेंगे। दिलों का हाल जो है वो तो अल्लाह जानता है। सदर साहब की मंशा क्या है, वो किससे माजरत कर रहे हैं, किससे माफ़ी मांग रहे हैं। मैंने अगर कानून और आइन और अवाम के ख़िलाफ़ कोई अगर मैंने काम किया है तो फिर मैं अवाम से भी माफ़ी मांगता हूँ। सानिया जोड़ावाला के बाद निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म मुतासरा ख़ानदानों से भी मुलाकात करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म के दौरा जोड़ावाला के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको। सानिया जोड़ावाला के बाद निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकातें करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म के दौरा जोड़ावाला के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ जो कि आज मुतवक्का तौर पर मुतासरा इलाकों का दौरा करने के लिए पहुँचेंगे। सानिया जोड़ावाला के हवाले से अपडेट है। निगरान वज़ीर आज़म जोड़ावाला का जो दौरा करेंगे उसके पेश नज़र सिक्योरिटी को काफ़ी सख्त कर दिया गया है। निगरान वज़ीर आज़म मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकातें भी करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म का दौरा जोड़ावाला के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। सानिया जोड़ावाला के हवाले से आपको बता रहे हैं निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। ब्यूरो चीफ खादिम हुसैन गिल इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। खादिम हुसैन गिल, अपडेट कीजिएगा, वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज जोड़ावाला का दौरा करने वाले हैं? जी बिल्कुल, आज निगरान वज़ीर आज़म जो हैं वो तो जोड़ावाला का दौरा करेंगे। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब भी आए थे और आज जो है वो निगरान वज़ीर आज़म आएंगे और इनके साथ गवर्नर पंजाब और दीगर वज़रा की आमद भी मुतवक्के है। वज़ीर आज़म मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे, चर्चेस का भी दौरा करेंगे। इसके अलावा जो है वो मुतासरीन से मुलाकातें भी करेंगे और उससे पहले जो गुज़श्ता रोज़ निगरान वज़ीर आला पंजाब ने मुतासरीन में 20-20 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया था, उसके चेक भी तकसीम किए जाएंगे। जबकि वज़ीर आज़म जो हैं वो दानिश स्कूल का भी दौरा करेंगे जहाँ पे मुतासरीन को ठहराया गया है। इस वक्त वज़ीर आज़म के आमद के मौका पर फैसलाबाद की सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट कर दी गई है। पुलिस की फैसलाबाद की सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। खादिम हुसैन गिल अपडेट कर रहे थे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए। आम इंतखाबात की तैयारी और नई हल्का बंदियों का मामला। इलेक्शन कमीशन आज से बाज़ाब्ता तौर पर हल्का बंदियों का आगाज़ करेगा। पहले मरहले के तहत आज से हल्का बंदियाँ कमेटियों की तश्कील होगी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं साकिब सईद से। साकिब, क्या तफसीलात इस हवाले से?
جی بالکل، جیسا کہ الیکشن کمیشن پہلے ہی کہہ چکا ہے تو آج سے باضابطہ طور پر حلقہ بندیوں کا آغاز ہوگا. پہلے مرحلے کے تحت آج سے حلقہ بندیاں کمیٹیوں کی تشکیل ہوگی اور حلقہ بندیاں کمیٹیاں جو ہیں وہ وفاقی دارالحکومت اور صوبوں کے لیے قائم ہوں گی. حلقہ بندیاں کمیٹیاں ضلعی نقشہ جات آبادی سمیت ضروری ڈیٹا حاصل کریں گی اور کمیٹیاں 31 اگست تک ضلعی کی مردم شماری رپورٹ سمیت دیگر معلومات حاصل کرے گی. تیسرا مرحلہ حلقہ بندیاں کمیٹی کی 4 روزہ ٹریننگ کا آغاز 1 ستمبر سے ہوگا اور 8 ستمبر سے 7 اکتوبر تک ابتدائی حلقہ بندیاں مکمل کی جائیں گی. 9 اکتوبر کو ابتدائی حلقہ بندیوں کی تفصیلات شائع کی جائیں گی اور اعتراضات یا تجاویز 10 اکتوبر سے 8 نومبر تک دائر کی جا سکیں گی. کمیشن 10 اکتوبر سے 9 دسمبر تک اعتراضات پر سماعت کر کے فیصلہ کرے گا اور 14 دسمبر کو حتمی حلقہ بندیاں جو ہیں وہ شائع کر دی جائیں گی. نئی حلقہ بندیاں باضابطہ سے شروع کی جائیں گی. ثاقب سعید میں اپڈیٹ کر رہے تھے. اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ایمان مزاری اور سابق رکن قومی اسمبلی علی وزیر کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. اسی حوالے سے ثاقب سید اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. ثاقب، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، اسلام آباد انسداد دہشت گردی عدالت دہشت گردی اور اداروں میں بغاوت پر اکسانے کے خلاف مقدمے میں علی وزیر کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے. جیسے کہ جج ابو الحسنات نے استفسار کیا کہ ایمان مزاری پر الزام کیا ہے اور وہ تو معلوم ہو، اور پروسیکیوٹر نے 10 روز کی ریمانڈ کی استدعا کرتے ہوئے بتایا کہ ریاست مخالفت نعرے بازی اور تقاریر ہوئی ہیں. جیسے کہ علی وزیر کو چہرے پر کپڑا ڈال کر عدالت میں لایا گیا. علی وزیر روسٹم پر آئے اور موقف اختیار کیا کہ جلسے میں کوئی غلط بات نہیں ہوئی. ہم نے کہا ہم اپنے بات اسلام آباد تک پہنچانا چاہتے ہیں. سابق رکن قومی اسمبلی نے علی وزیر نے دہشت گردی عدالت کے جج کو غلطی سے اسپیکر پکار دیا، جس پر جج ابو الحسنات نے کہا کوئی بات نہیں، میں بھی سن رہا ہوں، آپ اسپیکر کہہ سکتے ہیں، ملک ہے تو ہم ہیں، اتنا پیار ملک ہے تو ہمارا. جج ابو الحسنات کو نام فیصلہ سناتے ہوئے علی وزیر کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. جی ثاقب سید ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. پنجاب میں سیلاب کے خطرات کے پیش نظر ریلیف آپریشنز کا سلسلہ جاری ہے. ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق قصور، اوکارا، پاک پتن، وہاڑی اور بھاولپور سمیت دیگر اضلاع میں سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے ریلیف کیمپ لگائے گئے ہیں. ریسکیو آپریشن میں 93 کشتیاں، 688 لائف جیکٹس، 20 ڈمپر، 6 ٹریکٹر، 261 استعمال ہوئے، جبکہ انتہائی خطرے کی زد میں آنے والے علاقوں میں 100% کو خالی کرا لیا گیا ہے. ریسکیو آپریشن میں 93 کشتیاں، 688 لائف جیکٹس، 20 ڈمپر، 6 ٹریکٹر اور 2 ایکسکیویٹر استعمال ہوئے ہیں. قصور میں 24,000 سے زائد افراد اور 16,000 سے زائد مویشیوں کو ریسکیو کیا جا چکا ہے. اوکاڑا میں سیلاب سے 30,000 ایکڑ سے زائد فصلیں متاثر ہوئیں. اوکاڑا میں 11 ریلیف سینٹرز، 36 بوٹس اور 756 لائف جیکٹس فراہم کی گئی ہیں. پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ پاک پتن میں 52 فلڈ ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں. وہاڑی میں 4,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے. اپڈیٹ کریں آپ کو کہ اقرا یونیورسٹی اسلام آباد کے ڈائریکٹر رضوان باری کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ایف آئی اے نے اقرا یونیورسٹی کی طالبات کو ہراساں کرنے کے الزام میں ڈائریکٹر رضوان باری کو گرفتار کر لیا ہے. اقرا یونیورسٹی اسلام آباد کے ڈائریکٹر رضوان باری کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ایف آئی اے نے اقرا یونیورسٹی کے طالبات کو ہراساں کرنے کے الزام میں ڈائریکٹر رضوان باری کو گرفتار کیا. ملزم نے متاثرہ خاتون کے نام سے ای میل اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنائے. ملزم سوشل میڈیا کے ذریعے خاتون کی کردار کشی کرنے میں مصروف پایا گیا. ملزم نے بیشتر لوگوں کو سوشل میڈیا پر قابل اعتراض مواد بھیجا. ثاقب سید سے مزید جان لیتے ہیں. ثاقب، یہ ایک اور واقعہ سامنے آ گیا ہے طالبات کو ہراساں کرنے کے حوالے سے. جی بالکل، جیسے کہ آپ کو بتا چکا ایف اے کی ایک بڑی کارروائی سامنے آئی ہے. اقرا کے جو سابق ڈائریکٹر ہیں ان کو گرفتار کر دیا گیا ہے اور جیسے کہ تفصیلات کے مطابق محمد رضوان باری نامی ملزم کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا. ایف اے کا کہنا ہے کہ ملزم نے متاثرہ کے نام سے ای میل اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنائے تھے. ملزم نے سوشل میڈیا پر متاثرہ کی کردار کشی کی. جیسے کہ ملزم خود کو متاثرہ ظاہر کرتے ہوئے بیشتر لوگوں کو سوشل میڈیا پر قابل اعتراض مواد بھیجے. ایف اے کا مزید کہنا ہے کہ ملزم کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا. ملزم کے خلاف مزید تفتیش جاری ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ ایف اے نے اقرا یونیورسٹی کے طالبات کو ہراساں کرنے کے الزام میں ڈائریکٹر رضوان باری کو گرفتار کیا ہے. جی ٹھیک ہے. ثاقب سید اپڈیٹ کر رہے تھے.
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंडेक्स में मंदी देखने में आई है। मंदी के बायस 100 इंडेक्स 48,000 की हद गवा बैठा। इसी हवाले से कामरान चौहान से मजीद जान लेते हैं। कामरान, अपडेट कीजिएगा। जी, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मंदी देखी जा रही है। मंदी के बायस 100 इंडेक्स 48,000 की हद गवा बैठा है। मार्केट 557 पॉइंट्स की कमी से 47,671 की सतह पर ट्रेड कर रही है। जुमे के रोज मार्केट 107 पॉइंट्स की कमी से 48,218 की सतह पर बंद हुई थी। वहीं दूसरी जानिब करेंसी मार्केट में डॉलर की कीमत में इजाफा देखा जा रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 50 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके बाद डॉलर 302 रुपए से बढ़कर ओपन मार्केट में इस वक्त 302 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। ठीक है, कामरान चौहान अपडेट कर रहे थे। के रानीपुर में पीर की हवेली में घरेलू मुलाजमा बच्ची फातिमा की हलाकत के मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिम असद शाह और दीगर को आज मकामी अदालत में पेश किया जाएगा। मजीद जानते हैं खैरपुर से नुमाइंदा अब तक रफीक मंगी से। रफीक, अपडेट कीजिएगा। जी, खैरपुर के इलाके रानीपुर में पीर की हवेली में घरेलू मुलाजमा बच्ची फातिमा की हलाकत का मुकदमा में गिरफ्तार मुलजिम असद शाह व दीगर को आज मकामी अदालत में पेश किया जाएगा। फातिमा की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अदालत में पेश की जाएगी। और मैं आपको बताता चलूं कि फातिमा के मामले में एक और बड़ी गफलत सामने आई है। 10 साला बच्ची फातिमा का इलाज करने वाला डिस्पेंसर महकमा सेहत का नायब कासिद निकला। नायब कासिद इम्तियाज मिरासी हवेली जाकर बच्ची की तबीयत खराब होने पे उसके इलाज करता था। जी, रफीक मंगी हमें खैरपुर से अपडेट कर रहे थे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।